بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 54، غزوہ تبوک۔ آج کے درس میں 3 باتیں ذکر کرنی ہیں۔ نمبر 1، تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری۔ نمبر 2، صحابہ کرام کا ایثار اور قربانی تعاون۔ نمبر 3، تبوک کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ مدینے میں قحط کا زمانہ تھا، کھجوریں پکنے کو تیار تھی، فصلیں بالکل تیار ہونے والی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جہاد کے لیے جانا ہے۔ منافقین تو یہ دیکھ کر ہی گھبرا گئے اور لوگوں سے کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو، یہ تو مر جائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً تیار ہو گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت اور اس کے بارے میں احکام، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے کی فضیلت اور اللہ کے راستے میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ چونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس اسباب کی کمی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے صدقہ اور خیرات کرنے کے بارے میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر آتا ہے صحابہ کرام کا جو ایثار تھا اور قربانی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کل سامان مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا، اے ابوبکر، گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے کر آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 200 اوقیہ چاندی دی، اور اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 3 مرتبہ 300 اونٹ لا کے پیش کیے، 900 اونٹ کے قریب وہ ہو گیا، اور تقریباً 100 گھوڑے آپ نے پیش کیے، اور اسی طریقے سے 1000 دینار نقد پیش کیے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے حضرت عثمان کے صدقے سے، اور خوش ہو کر دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اس عمل کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں سارا دن مزدوری کی، اور اس کے بدلے ان کو کچھ کھجوریں ملی، تو وہ کھجوریں لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، اور جو ڈھیر تھا مسجد نبوی میں اس کے اوپر ان کھجوروں کو بھی ڈال دیا۔ غرض صحابہ کرام نے خوب اس کے اندر قربانی پیش کی اور اپنے مال کو پیش کیا۔ رجب سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو آپ جب جاتے تھے تو کسی نہ کسی کو مقرر کر کے ان کے حوالے کر دیتے۔ اس موقع پر آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہے، ان کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم میرے ساتھ وہ نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں مدائن صالح، یعنی جو قوم سمود جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا، ان کے ٹھکانے اور ان کے گھر اور وہ بھی آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو لے کر وہاں سے گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سر جھکاتے ہوئے عاجزی کی کیفیت میں تیزی کے ساتھ یہاں سے گزرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے سر پر کپڑا ڈال دیا، اور لشکر کو یہاں پانی استعمال کرنے سے اور ان چیزوں سے منع فرمایا، اور چونکہ یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تو یہ عبرت کے مقام ہوتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عاجزی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ یہاں سے آگے گزر جاؤ۔
آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کل تم ایک چشمے پر گزرو گے، لیکن تم میں سے کوئی شخص اس چشمے کے قریب نہ جائے۔ جب اس چشمے پر پہنچے تو اس میں بہت تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے کہا کہ کوئی اس کو پہلے استعمال نہ کرے مجھ سے پہلے۔ پھر ایک برتن میں اس کا پانی جمع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی کو دوبارہ چشمے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب اس پانی کو اس چشمے میں ڈالا گیا تو فوراً پانی نے جوش مار کر نکلنے لگا اور پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ایک معجزہ ہے جو اس موقع پر یہاں پر یہ پیش آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے تبوک مقام کی طرف۔ جب مسلمانوں کا لشکر تبوک پہنچ گیا اور روم والوں کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے جب لشکر دیکھا 30,000 کا لشکر ہے تو کہنے لگے کہ موتا کے موقع پر تو مسلمان صرف 3,000 تھے اور 2 لاکھ کے فوج سے ٹکرا گئے تھے، اور آج تو اتنی بڑی تعداد ہے تو اس کا تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب کو پیدا کر دیا اور وہ مسلمانوں سے جنگ کیے بغیر ہی لوٹ گئے۔ جب وہ لشکر جو وہاں پر جمع تھا، جب وہ لشکر واپس لوٹنے لگا، وہاں سے جانے لگا، تو جو اس علاقے کے پاس قبائل تھے روم والوں کے اور ان کے، وہ مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے اور انہوں نے اسلامی لشکر اور حکومت کو ٹیکس دینا قبول کر لیا، ان سے معاہدات کرنے لگے۔ اور شام کے بارڈر کے پاس 3 علاقے تھے، حربہ، ازرخ اور ایلا واقع تھے۔ ان کے گورنروں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی اور ٹیکس دینے کے اوپر وہ تیار ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد جو تبوک کا آگے کا واقعہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلے درس میں آگے کا حصہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔